قربان جاؤں اے گمنام ہیرو تمہارے اوپر جس نے میرے اس نبی کی نشانی ملک پاکستان کو بھی سنبھال رکھا ہے اور ہم پہ بھی دھیان رکھا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور پوری قوم ہی کر رہی ہے. لیکن یہ یہود اور نصارہ جو ہے نا، ان کے لیے ہم چلتی پھرتی موت ہیں. ٹائم بم ہے. یہ ایک دفعہ بم پھاڑتے ہیں، ہم ہر ہفتے بم پھاڑتے ہیں اور ہم پھر ثابت رہتے ہیں. کیوں؟ کہ کبھی شہید مردہ نہیں ہوا کرتے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، وطن یا کفن. نہیں، بہت اچھی پیاری سی بات ہے. ایک سوال اور پیارا سا آ رہا ہے عمر بھائی. وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کبھی قادیانیت کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی سی پیک کے حوالے سے کچھ باتیں کر دی جاتی ہیں، اور موجودہ دور میں یہ جو ابھی رمضان سے پہلے ختم نبوت کی بات کو میدان میں لے کر آ گئے، یہ اس حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ سی پیک متوازن ہو رہا ہے یا معاشی طور پر پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر اسلام کے نام پر اسلام فوبیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کیا تضاد کیا آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس کا دو لفظوں میں جواب دوں گا کہ قادیانی جو ہے نا، قادیانی، آپ کیا سمجھتے ہیں قادیانی لابی کو؟ قادیانی لابی، میں آپ کے چینل سے کوئی ایسا لفظ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ بناتا تو پھر میں اپنے انداز میں بناتا. قادیانی کا مطلب ہے جس کا نہ ماں ایک نہ باپ ایک، نہ جس کا ماں ایک نہ باپ ایک. تو اس کو کیا پتا کہ میں کس کی طرف چل رہا ہوں؟ کیونکہ جو میرے نبی کا منکر ہے، میں عوام کو اشتعال دلانا نہیں چاہتا، بلکہ عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی کس خوبصورتی سے ذہن برین واشنگ کر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر دیوبندیوں میں بھی غصے میں، بریلویوں میں بھی غصے میں، شیعوں میں بھی غصے میں، اہل حدیث میں بھی غصے میں، لیکن گمنام ہیرو وہ بھی غصے میں، ان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ. اور ہمارے ایک سپاہی سے لے کر ایک حولدار جاننے والا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جس حولدار کو ہم کہتے ہیں حول، اس کے سامنے ہر چیز بیکار ہے. کیونکہ رب، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا علم ہے، موکل جن یا فلانے کا؟ میں نے اس سے کہا آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ بولا عقل. میں نے کہا نہیں، اگر اردو میں پیور میں کہیں. اس نے کہا ذہن. میں نے کہا میرے پاس بھی ذہن ہے، پر میرے پاس وہ ذہن ہے جو ذوالجلال والاکرام کے دوست کا ذہن ہے، میرا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. یہ وہی سب چیزیں ہیں جو بتاتا ہے، اور الحمدللہ سر چڑھ کر آتی ہیں. لیکن اس پر شرط ایک ہے کہ آپ کو تکبر نہ کرنا چاہیے. سب تعریف اللہ کے لیے، میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ لابیاں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے زور لگا لیں. یہ اگزامپل بتاؤں آپ کو پروف کے طور پہ. صوفی عمر دراز اور راؤ رائل کی جب تک موت نہیں لکھی، یہ ہمیں نہیں مٹا سکے. تو یہ پاکستان تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو پاکستان کی مٹی کے کنکروں میں سے کنکر بھی نہیں ہیں. تو جسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ یا کنا بدو یا کنستین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب آ جاؤ ایک میسج کی طرف پاکستانی قوم. اے دن الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ وہ راستہ دکھانا جن پہ تو نے انعام اور اکرام رکھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. نہ کہ وہ راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا. تو پاکستانی قوم، دنیا کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ سوچو میرے رب نے کیا کہا، مجھے کیا کرنا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. آئی ایس آئی آئی لو یو. گمنام ہیرو آئی لو یو. پاک ایف سی آئی لو یو. ایف آئی یو آئی لو یو. اور 4-8 آئی لو یو. اور سوشل میڈیا محب وطن ایکٹیوسٹ لو یو نہیں، بس چھوٹا سا لو یو. نہیں، بہت اچھی، بہت پیاری سی باتیں. عمر دراز پاکستانی جماعت ساتھ چل رہے ہیں. اور اپنے اس بازو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ میرے جو دوست راؤ رائل ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ پرچھائی اسے کہتے ہیں جو سایہ جسے کہتے ہیں، جو ساتھ ہوتا ہے. یہ میرا سایہ ہے اور میں اس کا آئینہ ہوں. بہت کھلا آپ کے یہاں سے میسیج دے رہا ہوں. سایہ وہ کہتے ہیں جو ساتھ بن کر چلتا ہے. آئینہ وہ کہتے ہیں جو دکھاتا ہے کہ چہرے پہ فیئر لولی لگی ہے، منافق ہے یا کون ہے.
میں اس کا آئینہ ہوں اللہ کے حکم سے. یہ جب میرے پاس آئے تو یہ پہلے ایک تھوڑے سے بارود تھے، اور میں آپ کے توسل سے کہنا چاہوں گا کہ دیپال پور اور سیل گاؤں گمنام ہیرو سیل گاؤں اٹھ کر نورانی بستی میں آ چکا ہے، اور یہ بارود بننے میں کچھ ٹائم رہ گیا ہے، کیونکہ میں تو پھٹتا ہی ہوں، لیکن یہ خالی بم آیا تھا تیار شدہ، اس کے اندر بارود اللہ کی ضربوں سے ادھر ہم نے ڈالا، جہاں جاتا ہے پھٹ کر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے لے آتا ہے، دشمن کی گھری کے ٹکڑے ٹکڑے کر آ جاتا ہے. راحیل بھی ہمارے ساتھ. راحیل یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے جس محبت کا اظہار عمر بھائی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ان کی محبت ہے. ہمارا جو تعلق ہے وہ اول آخر پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ہے. اللہ پاک نے ان کو جس مرتبے سے نوازا ہے، جو روحانی حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، وہ ان کا اپنا مقام ہے. اور حیدرآباد والے بڑے بدبخت ہیں ہر اینگل سے کہ جو اس شخص کی قدر نہیں کی انہوں نے. ورنہ اس شہر میں اگر اس جیسا شخص ہو تو یہ شہر بہت خوش قسمت شہروں میں سے تھا، لیکن یہاں کے لوگ بڑے بدبخت نکلے ہر اینگل سے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ کس اینگل سے بات کر رہا ہوں. میں کراچی کا نام نہیں لوں گا، میں پنجاب، لاہور، پنڈی، فیصل آباد کا نام نہیں لوں گا، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بدبخت ہیں جو اس شخص کی قدر نہیں کی انہوں نے. پھر قدر کرنے والوں نے کی، وہ بھلے کراچی میں ہوں، بھلے پنڈی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، KPK، بلوچستان، پوری دنیا میں، دبئی میں، ابوظہبی میں، مسقط میں، بحرین میں، چاہے وہ ٹورنٹو ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر بھی وہ لوگ جو قدر کرتے ہیں اس کی، ان کو پتہ ہے کہ اس کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. لوگ تو ہمیں بولتے ہیں کہ ہم ISI کے ایجنٹ ہیں. ان حرامیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم ISI کے ایجنٹ نہیں ہیں، ISI ہماری ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہے. ہم پبلک ہے نا، تو ہمارے لیے کر رہی ہے، وہ اپنی قوم کے لیے کر رہی ہے. اور جو اپنے ملک کی بات کرتا ہے، اپنے ملک کو سازشوں سے بچانے کی بات کرتا ہے، تو اس کو اگر ISI کا یا پاک فوج کا ایجنٹ کہا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہ تو الزامات تو سب پہ لگتے رہے ہیں. اور پھر آج کل 5th جنریشن وار جو چل رہی ہے نا، یہ ہمارے ذہن کے مطابق یہ 6th جنریشن وار میں کنورٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کو اون کوئی بھی نہیں کر رہا، عالمی سطح پہ کوئی اون نہیں کر رہا. ورنہ اسے پھر اس کو مکمل طور پہ ڈسکس کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ معاملات کہاں تک جا چکے ہیں. تو یہ برین واشنگ جس طرح چل رہی ہے، یہ CPAC کے معاملات، جب سے CPAC پہ یہ کیا نام تھا ان کا، جنرل عاصم باجوہ صاحب، جب سے وہ آئے اس کے بعد سے اچانک سے ایک لاوا پھٹا اور سارے معاملات ادارے کی طرف چلے گئے. عاصم باجوہ صاحب، ان کا یکدم پتہ نہیں کیا کیا ان پہ الزامات لگے. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، گندے انڈے ہماری صفوں میں موجود ہیں، لیکن ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اور گمنام ہیرو کو پتہ ہے وہ کون ہے. لیکن جب صاف ستھرے کوئی کام ہوتا ہے، جب کام ملک کی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے، ملک کی خوشحالی اور ترقی کا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی ایسی حرامزدگی سامنے آتی ہے تو پھر وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے. وہ برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن ہماری عوام معصوم اور بھولی والی ضرور ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اتنا جانتی ہے کہ ہماری سیاسی قیادت میں سے کون بکا ہوا ہے اور کون نہیں، اور ہماری مذہبی قیادت میں سے کون بک چکا ہے اور کون نہیں، وہ سب جانتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کون کون بک چکے ہیں، کس کس کا چورن کب کہاں بیچا جا رہا ہے. لیکن وہ بھی حالات اور واقعات کے مطابق جڑ کو کاٹنے کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے نا، یہ لوبیاں نہیں، یہ عالمی طاقتوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. اور ہمارے گمنام ہیرو اکیلے اور پوری دنیا کی طاقتیں وہ سامنے، تو پھر ایک بندہ اگر 50 سے یا 100 سے لڑ رہا ہو تو کتنی حکمت عملی سے لڑتا ہوگا. اسے بعض دفعہ فرنٹ فٹ سے بیک فٹ پہ بھی آنا پڑتا ہے، لیکن دشمن کا ستیہ ناش ہی کر دیتا ہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری سیاسی مذہبی قیادت میں سے کون بک چکا ہے، کون نہیں بکا، کون بکنے جا رہا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنی حکمت عملی کبھی دشمن پر شو ہی نہیں کرتے. وہ تو پھر دشمن کی چیخیں بتاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ ان کو ضربیں کہاں پر لگی تھی، کیسے لگی تھی اور کتنی پاورفل لگی تھی. بڑی پیاری بات کی راحیل نے کہا
کہ جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ISPR کو زیادہ نمایاں کیا تو جنرل قریشی صاحب جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد جنرل عاصم باجوہ نے جتنے دبنگ انداز میں پاکستان کی ترجمانی کی، اور اس کے بعد جنرل آصف غفور صاحب نے جتنے بہتر انداز میں ترجمانی پاکستان کی موجودہ ISPR کے جو انچارج ہیں، چیئرمین ہیں جناب افتخار صاحب، وہ بھی بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. لیکن جنرل عاصم باجوہ نے جس انداز سے انڈیا کو پیغام دیا، جس انداز میں جنرل آصف غفور صاحب نے پیغام دیا، جس انداز سے جنرل قریشی صاحب پیغامات دیتے تھے بین الاقوامی لوگوں کو، وہ قابل تحسین ہے. جنرل عاصم صاحب نے جو بلوچستان میں کارروائی کی، بلوچستان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اچھے انداز میں اکٹھا کیا، وہ ایک تاریخی حیثیت ہے. ہمارا پاکستان مستحکم ہے، رہے گا اور انشاءاللہ ضرور رہے گا. کیا کچھ آخر میں کہیں گے پاکستان کے عوام کے لیے؟ بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا پاکستانی عوام کے لیے کہ ذہن میں ایک چیز کو فیڈ رکھیں. سورہ بقرہ کی 155 سے 157 تک اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں کے لیے خوشخبری، ان لوگوں کے لیے کہ ہم جن سے جان مال اولاد چھین کر ہم انہیں آزمائیں گے، اور آزمانے کے بعد انہی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہوگی جو اس پہ صبر کریں گے. تو پاکستانی قوم صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، اپنے اللہ اور اس کے نبی پر بھروسہ رکھو، اور سب سے بڑی بات اپنے ملک سے، اپنی پاک فوج سے، اپنی ISI سے محبت کرو. وطن یا کفن. وطن یا کفن، اور یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں اس کے پاسباں ہیں، اور انشاءاللہ اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کرتے رہیں گے. پاکستان ہماری جان، سب سے پہلے پاکستان. محمد راز پاکستانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. راہیل آپ کا بہت شکریہ. ذیشان ہمارے ایڈیٹر ہیں قلم کی طاقت نیوز کے، ذیشان آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.